السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شرک کی مذمت کے تعلق سے یہ فصل قائم کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ اس سے پہلے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئیں، آج ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخرجہ الترمذی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے اپنی صحیح میں، سنن ترمذی میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ مؤلف بیان فرماتے ہیں، مشکات کے باب الاستغفار میں لکھا ہے کہ ترمذی نے ذکر کیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ صاحب نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، بے شک تو مجھ سے ملے دنیا بھر کے گناہ لے کر، پھر ملے مجھ سے تو کہ نہ شریک سمجھتا ہو میرا کسی کو، تو بے شک لے آؤں میں تیرے پاس بخشش اپنی دنیا بھر۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے ترجمہ اس حدیث کا بیان کیا۔ یاد رہے یہ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کا قول ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ حدیث جس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف قول کی نسبت ہو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک وحی غیر متلو جو احادیث کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا۔ اور اس میں بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہی کے قول کے ذریعے سے، یعنی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا قول نقل فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو اپنے مفہوم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو جن کے اندر اللہ رب العالمین کا قول ڈائریکٹ ذکر کیا جاتا ہے انہیں احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے، اور جو احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں انہیں احادیث مرفوعہ، یعنی مرفوع احادیث ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو یاد رہے یہاں اللہ رب العالمین کا قول ذکر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے یہ حدیث قدسی ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی فضیلت کا بیان فرمایا ہے اور شرک کی مذمت کا بیان فرمایا ہے کہ شرک کتنا خطرناک ہے اور توحید کس قدر نفع بخش ہے انسان کے لیے، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں سب گناہ گاروں نے گناہ کیے ہیں کہ فرعون بھی اس دنیا میں تھا اور حامان بھی اس میں، بلکہ شیطان بھی اسی میں ہے۔ پھر یوں سمجھے کہ جتنے گناہ ان سب گناہ گاروں سے ہوئے ہیں، سو ایک آدمی وہ سب کچھ کرے، یعنی شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ جتنے گناہ ان سارے لوگوں سے ہوئے ہیں وہ سارے گناہ کوئی ایک آدمی کر لے۔ پھر یوں سمجھے کہ جتنے گناہ ان سب گناہگاروں سے ہوئے ہیں، سو ایک آدمی وہ سب کچھ کرے لیکن شرک سے پاک ہو، تو جتنے اس کے گناہ ہیں اللہ صاحب اتنی ہی اس پر بخشش کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین
اس پر اتنی ہی بخشش فرمائے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید کی برکت سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ توحید کی برکت سے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جیسے کہ شرک کی شامت سے سب اچھے کام ناکار ہو جاتے ہیں، اور یہی حق ہے۔ یعنی جس طرح سے توحید سے سارے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے اور ان کو دھل دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سزائیں جو متعین کر رکھی ہے وہ سزا دے کر ان کو معاف فرما دیتا ہے، کبھی ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ لیکن اس کے مقابلے میں شرک ہے، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے، اور شرک کے ساتھ جو نیک کام کیے گئے ہیں، جو اچھائیاں کی گئی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے گئے ہیں، خیرات زکوٰۃ کے معاملات کیے گئے ہیں، یا اسی طرح کی اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ کی گئی ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین ناکارہ کر دیتا ہے۔ ان کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب شرک سے آدمی پورا پاک ہوگا کہ کسی کو اللہ کے سوا مالک نہ سمجھے اور اس کے سوا کہیں بھاگنے کی جگہ نہ جانے، اور یہ اس کے دل میں خوب ثابت ہو جاوے کہ اس کے تقصیر وار کو اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں، اور اس کے مقابل کسی کا زور نہیں چلتا، اور اس کے روبرو کسی کی حمایت نہیں چلتی، اور کوئی کسی کی سفارش اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا۔ سو جب یہ بات خوب اس کے دل میں ثابت ہو جاوے، پھر جتنے گناہ اس سے ہوں گے سو بشریت کی راہ سے ہوں گے، یعنی بشر ہونے کی وجہ سے ہوں گے، یا بھول چوک کر، اور ان گناہوں کا ڈر اس کے دل پر گھر رہا ہوگا، یعنی اس کے دل پر ان کا ڈر ہمیشہ لگا رہا ہوگا، اور ان سے ایسا بیزار ہوگا اور شرمندہ کہ اپنی جان سے بھی تنگ ہوگا۔ اور بے شک ایسے آدمی پر اللہ کی رحمت آتی ہے، سو جوں اس سے گناہ ہوں گے اسی کے موافق اس کی یہ حالت بڑھے گی، اور جس قدر کہ یہ حالت بڑھے گی اسی قدر اللہ رب العالمین کی رحمت بڑھے گی۔ سو یہ جان لینا چاہیے کہ جس کی توحید کامل ہے اس کا گناہ وہ کام کرتا ہے کہ اوروں کی عبادت وہ کام نہیں کر سکتی، یعنی جس کی توحید کامل ہے اس کا گناہ وہ کام کرتا ہے جس اوروں کی عبادت وہ کام نہیں کر سکتی۔ فاسق موحد 1000 درجے بہتر ہے متقی مشرک سے۔ فاسق جو آدمی گناہگار ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، لیکن توحید اس کے اندر ہے، موحد ہے، یہ بہتر ہے متقی مشرک سے۔ جیسے رعیتی تقصیر وار 1000 درجہ بہتر ہے باغی خوشامدی سے، کہ یہ اپنی تقصیر پر شرمندہ ہے اور وہ اپنے فریب پر مغرور۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننا اور اس کا اقرار کرنا یہ نہایت ہی عظیم الشان کام ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے گناہ ہیں، کفر یا شرک نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما دیتا ہے، جبکہ شرک نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ شرک سے ہمیں ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے سے کبھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا اسی طرح سے کوئی گناہ ہو جائے شرک اور کفر کے علاوہ، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنی لو کو لگاتے رہنا چاہیے، اپنے اس کام پر شرمندہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یقیناً توحید کے صلے میں، شرک سے بچنے کے صلے میں ہماری ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا بہتر انجام فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے شرک کیا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، تو یہ ہماری نیکیاں
یہ ہمارے اچھے اور بھلے کام، یہ بھی ہمارے کوئی کام نہیں آنے کے ہیں۔ لہذا ہمیں نیکیوں کے ساتھ ساتھ سب سے اہم توحید پر مضبوطی سے عمل کرتے رہنا چاہیے، توحید میں خلل نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔